أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بھائی رستہ دے تو پیچھے تھوڑا ادھر اے نہ تجھے وہ تھا بسم الله الرحمن ادھر اے نہ ایتھے ہے نا تھوڑا تھوڑا پیچھے الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دو اٹان سکول دیا دو اٹان سکول دیا کان لا کے سنو مومنو گلا نبی رسول دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جرا بندہ منٹ ایک بار دور پڑھ ہے مورد 10 گناہ معاف فرما دینا 10 رحمت نازل کر دینا تو کیوں نہ پھر اے سعادت حاصل کریے سارے میرے نال مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ دل نبی دے نظارے کو لڑا جدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو لڑا جدائی نہیں مشہور نعت امیر صاحب مہدی کے نام مل کے بولو دل نبی دے نظارے کو لڑا جدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو لڑا جدائی نہیں نبی چرن براق نال پہنچے عرشاں تے آپ نبی چرن براق نال پہنچے عرشاں تے آپ اگو پیندی ہے آواز کوئی ڈھکدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو لڑا جدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو لڑا جدائی نہیں حکم دیتا ہے جبریل حکم دیتا ہے خدا جبریل تو جا حکم دیتا ہے خدا جبریل تو جا حکم دیتا ہے خدا جبریل تو جا جا کے سونے نو لے عرش سجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کو لڑا جدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدائی نہیں حافظ محمد زبیر صاحب سامیہ ناصر تلاوت کلام کو کر رہے تھے یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ اور اگے آ جائے پیچھے بیٹھے تھے اگے آ جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آج کون آیا آج کون آیا اس دنیا دے ہویاں گلی گلی روشنیاں ابراہیم گلشن اندر اج عجب بہار آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر مل دیا من لیا ساری ادائیاں نے جت گئے غریباں ساتھوں بازیاں
من لے ساری ادائیاں نے جت گئے حلیمہ ستھوں بازیاں ہنستے سوچے آسی ایک یتیم ہنستے سوچے آسی ایک یتیم ایک جان دیا اے بڑائی عظیم ایک جان دیا اے بڑائی عظیم بعد چ بہو پچھتائیاں نے جت گئے حلیمہ ستھوں بازیاں مکے جدو آئی سی تے او ڈاٹی کمزور سی مکے جدو آئی سی تے او ڈاٹی کمزور سی ان گل ہو رہے تے او تو گل ہو سی ان گل ہو رہے تے او تو گل ہو سی جانے کتوں چالا وٹائیاں نے جانے کتوں چالا وٹائیاں نے جت گئے حلیمہ ستھوں بازیاں من لے ساری ادائیاں نے جت گئے حلیمہ ستھوں بازیاں ہاں دسون سادیاں نے وہ دیوار کیوں جلونا ہے او تے گھر آیا جدا چن بھی کھلونا ہے او تے گھر آیا جدا چن بھی کھلونا ہے تائیوں دے گھر روشنائیاں نے تائیوں دے گھر روشنائیاں نے جت گئے حلیمہ ستھوں بازیاں من لے ساری ادائیاں نے جت گئی حلیمہ ستھوں بازیاں سبحان اللہ. اب ہدیہ ناصری پیش کرنے کے تشریف لاتے ہیں ننھے منھے ثنا خان شیر محمد تشریف لائے اور نعت رسول مقبول سنا کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
اب ہدیہ ناشری پیش کرنے کے لیے فوجی محمد صاحب بٹی صاحب میزبان محفل ان کے بھتیجے محمد حسنین بٹی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہدیہ ناشری سنا کے ہمارے دلوں کو منور کرتے ہیں۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، درود سید کونین کے وسیلے سے، درود سید کونین کے وسیلے سے، میری زبان پہ آقا تیرا انعام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا انعام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کے صدقے میں شام آئے، جناب زہرا کے صدقے میں شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ بیان۔ اور شاعر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ آگے آپ نے تشریف لے جانا ہے تو اس لیے جتنے بھی نعت خواہ تشریف فرما ہیں، اگر بعد میں موقع ملا تو انشاءاللہ حاضری کا موقع دیا جائے گا، وگرنہ انشاءاللہ حضرت والا شاعر کا بیان سنتے ہیں، اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں، تذکیر و تمہید اپنے سماعتوں کی زینت کرتے ہیں۔ استاد العلماء مولانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پھر محمد سے درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کی اختصار کے بعد لائق قدر واجب الاحترام معزز محترم حاضرین و سامعین، جس طرح آپ احباب بڑی ذوق اور شوق کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، عاشقوں کا اور محبت کرنے والوں کا یہ کوئی نیا طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔
بلکہ ایمان والوں کا تو یہ طریقہ ہے کہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو کوئی راہی گزرنے والا ملتا آپ اس سے پوچھتے گزرنے والے یہ بتا تو نے کملی والے آقا کو دیکھا تھا؟ سبحان اللہ کہتے ہیں، بتاؤ تو نے آقا کو دیکھا تھا؟ اگر وہ کہتا کہ میں نے دیکھا تھا تو آپ فرماتے بیٹھ جا یار دو باتیں سنا دے مولا، اور اگر کہتا کہ میں نے نہیں دیکھا تھا آپ فرماتے پھر بھی بیٹھ جا میں نے تو دیکھا ہوا ہے، مجھ سے محبوب کی باتیں سن لے۔ تو ایمان والوں کا انداز یہ ہے وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ محبوب کی بات کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، کوئی بزم ہو دیوانے محبوب کی بات کرتے ہیں۔ تو آج اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نبی آخر الزمان امام الانبیاء علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اس بزم کا انعقاد کیا ہے۔ قرآن مجید سے دوران خطبہ میں نے آخری پارے سے ایک معروف سورت کی ایک معروف آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو سوالی آ جائے آپ کے دروازے پر اس کو جھڑکنا، جو سوالی آئے سوال کرنے اس کو جھڑکنا نہیں۔ اب ایک طرف رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا سوالی کو جھڑکنا نہیں، دوسری طرف امت کو یہ پیغام دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہ جب کبھی اپنی جان پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے در پہ آ جایا کرو۔ یہاں امت کو بھیجا اور وہاں محبوب سے فرما دیا کہ محبوب سوالی میں بھیج رہا ہوں جو آ جائے اس کو جھڑکنا نہیں، سوالی کو جھڑکنا۔ تو جب رب یہ فرما رہا ہے سوالی کو جھڑکنا نہیں، توجہ رکھیے گا، سوالی کو جھڑکتا کون ہے؟ جس کے پاس یا تو ہو کچھ نہ یا ہو تو صحیح لیکن کم ہو جانے کا خطرہ ہو، یا ہو نہ یا پھر کم ہو جانے کا خطرہ ہو، دوسرا بندہ نہیں جھڑکتا۔ لیکن رب نے محبوب سے فرمایا محبوب سوالی کو نہ جھڑکنا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اتنا عطا کر دیا ہے کہ کم ہو جانے کا خطرہ بھی نہیں ہے اور ختم ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے، کتنا دامن کو بھر دیا اور کتنا عطا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بینا انا نائب اذ اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فودیت فی یدی، فرمایا میں آرام کر رہا تھا تو رب نے کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں میں رکھا، ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھوں کے اندر رکھ دی۔ پھر حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا میرا کام تقسیم کرنا ہے اور رب کا کام عطا کرنا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا انما انا خازن واللہ یعطی، فرمایا میرا کام نگرانی ہے مال کی اور رب کا کام عطا کرنا ہے۔ رب مجھے عطا کرتا جاتا ہے میں خزانے بانٹتا چلا جاتا ہوں۔ اب کتنی عطائیں ہیں، رب نے کیا کیا محبوب کو دیا ہے اور محبوب آگے کیا کیا دیتے ہیں، بلکہ سادہ لفظوں میں یوں کو کیا نہیں دیتے ہیں۔ توجہ ہے، آپ کی رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرت دل نکال دیتے ہیں، اور ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو آمنہ کے لال دیتے ہیں۔ اتنا عطا کرنے والے حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے رضی اللہ، اب میں مثالیں چند دے کر کہوں گا حضور کس طرح تقسیم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حاضر خدمت ہو کے عرض کرتے حضور میں حدیث یاد کرتا ہوں، انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا، حدیث سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ کملی والے آ کر فرمایا چادر بچھا، جب چادر بچھائی گئی فغرف بیدیہ، حضور نے لب بھر کے تو چادر پہ ڈالا،
لب بھر کے چادر کے اوپر ڈالے، اس کے بعد فرمایا اس کو سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے سینے سے لگا لیا اس کے بعد مجھے مصطفیٰ کا کوئی فرمان بھولا ہی نہیں۔ اتنی عطائیں ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کا جو فیضان ہے، حضور کی جو عطائیں اور نوازشات ہیں، یہ تو حافظے کی بات ہے۔ چراغی گولڑا کہتے ہیں آنکھیں کسی نے مانگی اور جلوہ کسی نے مانگا، ذرہ کسی نے چاہا اور سہرا کسی نے مانگا، بڑھ کر ہی اس سے پایا، ارے جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر کتنا کسی نے مانگا۔ دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، جو مانگنے والا آتا ہے محبوب اتنا عطا کر دیتے ہیں، اس کا دامن بھر دیتے ہیں اور زمانے میں اس کو آگے بانٹنے والا بنا دیتے ہیں۔ اتنی عطائیں ہیں۔ یہاں ایک اور مثال دیتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں کیا ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، آنکھ نکل گئی ہتھیلی پہ رکھ کے آگے، پتہ چلا صحابہ کو بھی یہ پتا ہے حضور کیا کیا دیتے ہیں۔ آنکھ ہتھیلی پہ رکھی ہے، آگے عرض کرتے حضور میری آنکھ نکل گئی، حضور نے اندر رکھ کے لوہا پہ دہن لگا کے فٹ کر دی۔ کسی نے حضرت قتادہ سے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے؟ کہتے سمجھ نہیں آتی، نور اس آنکھ میں زیادہ ہے کہ اس آنکھ میں زیادہ ہے۔ اسی طرح اور کئی مثالیں مل جاتی ہیں۔ ایک خاتون امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، حاضر خدمت ہو کے عرض کرتی آقا میرا بیٹا بیمار ہے اور بیمار اتنا ہے سارے طبیبوں نے اس کو لا علاج قرار دے دیا، حضور دعا کریں فَدْعُ اللَّهَ أَن يُمِيتَهُ، اگر اس کو شفا نہیں ملنی تو دعا کریں اللہ اس کو موت ہی دے۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ خاتون کتنی پریشان ہوگی، ماں کبھی اولاد کے لیے موت کی بات کرتی ہے، وہ کتنی پریشان ہوگی۔ کہتے حضور دعا کرو اللہ اسے موت دے دے۔ کملی والے آقا نے فرمایا خاتون ہوش کر کہاں آ کے کیا مانگ رہی ہے؟ یہاں بھلا کوئی موت مانگتا ہے؟ فرمایا موت کیوں مانگتی ہو؟ تم یہ کہہ رہی ہو کہ دعا کرو اللہ اسے موت دے دے، لیکن میں کیا دعا کروں گا؟ فرمایا کہ ادعو اللہ ان یشفیہ ویشبہ ویکون رجلا صالحا فیقاتل فی سبیل اللہ فیقتل ثم یدخل الجنہ۔ فرمایا تم کہتی ہو اسے موت آ جائے، میں یہ کہوں گا اللہ اسے شفا بھی دے۔ اب سنیے وہ موت مانگ رہی ہے، حضور نے فرمایا پہلی بات اللہ اسے شفا بھی دے، وہ کڑی جوان بھی بنے، نیک اور صالح بھی بنے، میدان میں جا کے جہاد بھی کرے، شہید بھی ہو جائے، پھر جنت کا راہی بن جائے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ یہاں جو مانگنے آتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اسی کی ایک اور مثال دوں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نوازشات۔ ایک عربی آیا آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے کچھ دے دو۔ یہاں یہ عقیدہ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ کملی والے آقا کی بارگاہ سے ہر شے ملتی ہے۔ رب نے اپنے محبوب کو اتنا نوازا ہوا ہے، محبوب ہر شے عطا کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور کچھ دے دو۔ کملی والے آقا نے فرمایا سل ما شئت، کچھ کیوں مانگتا ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ فرمایا مانگ جو مانگنا ہے۔ صحابہ کہتے جب کملی والے آقا نے اتنی بڑی بات کی نا مانگ جو مانگنا ہے، فَغَبِتْنَاهُ وَقُلْنَا الْآنِ يَسْأَلُ الْجَنَّةِ، ہمیں رشک آ گیا، ہم نے کہا پکی بات ہے، جتنی بڑی بات امام الانبیاء علیہ السلام نے اس سے کر دی ہے نا، اس نے جنت ہی مانگی، یہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ لیکن کہتے ہم حیران ہوئے جب امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سل ما شئت، مانگ جو مانگنا ہے۔ اس نے کیا مانگا؟ کہتے اسألک راحلہ، حضور سواری دے دو۔ کملی والے آقا نے فرمایا وہ تجھے دے دی، کچھ اور مانگ۔ کہتے اسألک زادن، حضور کو ساتھ خرچہ بھی دے دو، مسافر بندہ ہوں۔ اور فرمایا وہ بھی دے دیا، کچھ اور مانگ۔ گویا چراغ گولڑا کے لفظوں میں کہیں نا تو کملی والے آقا نے اس سے یوں فرمایا اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے آقا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ
کچھ مانگ، اور آیا ہے جو اس در پہ تو رہ کہ نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور نے فرمایا وہ کچھ اور مانگ لے، کہتے حضور میں نے تو یہی مانگنا تھا۔ وہ فرمایا تجھے تو مانگنے کا بھی چاج نہیں ہے، اور جب کریم دینے پہ آئے ہو تو بندہ اتنا مانگتا ہے، تجھے تو مانگنے کا بھی ڈانگ نہیں ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے ہی سبق سیکھ لیتا۔ توجہ آپ نے رکھنی ہے، بڑا خوبصورت بات ہے۔ ہم بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے ہی سبق سیکھ لیتا۔ عرض کرتے آقا اس عورت کا کیا ماجرا ہے؟ کملی والے آقا نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کے فرعون سے آپ واپس لے کے آنے لگے، سواریاں آگے بڑھاتے ہیں پر آگے بڑھتی نہیں ہیں۔ عرض کی مولا سواریاں کیوں پیچھے آتی ہیں؟ فرمایا یوسف علیہ السلام کا جسم یہاں پہ ہے، جب تک آپ ساتھ اس کو نہیں لے کے جائیں گے سواری آگے نہیں جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو یوسف علیہ السلام کا جسم کہاں ہے، کس کو پتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بوڑھی عورت ہے اسے پتا ہوگا، عمر رسیدہ ہے اسے پتا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، کہتے ہیں اماں جی آپ کو پتا ہے یوسف علیہ السلام کا جسم کہاں ہے؟ بوڑھی عورت کہتی جی مجھے پتا ہے۔ فرماتے ہیں پھر جلدی بتائیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ وہ کہتی اتنی جلدی بھی کوئی نہیں، اتنی جلدی نہیں۔ فرماتے کیوں، کیا چاہتی ہو؟ کہتی پہلے میری شرط ہے وہ پوری کرے، میری ایک ڈیمانڈ ہے وہ ڈیمانڈ پوری کرے پھر بتاؤں۔ فرمایا کیا ڈیمانڈ ہے؟ وہ کہتی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جنت میں جس درجے میں آپ خود رہیں گے نا پہلے میرے ساتھ یہ طے کریں ساتھ مجھے بھی اس درجے میں لے کے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، حسین مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو کہنے لگی جس درجے میں آپ نے جانا ہے نا اللہ کے نبی مجھے لکھ کے دے، مجھے بھی لے کے جائیں گے تو میں بتا دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا خاتون چل جنت مانگ لے پر درجہ تو میرے والا نہ مانگو، وہ نبیوں والے درجے مانگ رہی ہے۔ وہ کہتی لا واللہ ان اکون مانگ کا منظور ہے سودا ٹھیک ہے نہیں تو میں جا رہی ہوں، لکھ کے دیں جنت میں لے کے جائیں گے ساتھ۔ اتنی بات موسیٰ علیہ السلام فجعل موسیٰ یرادها سل الجنہ، موسیٰ علیہ السلام اس کو ٹال رہے خاتون جنت پہ راضی ہو جا، درجہ نبی والا نہ مانگ۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں لینا ہے تو آپ والا درجہ لینا ہے۔ اتنی دیر میں جبریل آئے آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی رب فرما رہے مانگ رہی ہے تو دے دو، خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ اب یہاں توجہ طرف بات یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا کہ تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے سبق سیکھتا، بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت سے سبق سیکھتا۔ بتانا کیا تھا؟ وہ نادان تو سواری مانگتا رہا، تو پیسے مانگتا رہا، اگر آج جنت مانگتا بلکہ یہ کہتا یا رسول اللہ جہاں آپ نے جانا ساتھ مجھے بھی لے کے جانا تو تیری یہ بات بھی آج پوری کر دیا، یہ بھی تجھے عطا کر دیا جائے۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اتنا نوازتے ہیں کریم آقا، ہے وہ ایک سرکار دا بوہا، سادہ پنجابی بات کو سمجھے گی محبت سے سبحان اللہ کہیے، ہے وہ ایک سرکار دا بوہا حق دی جتھے ہر دم ہوہا، ہے وہ ایک سرکار دا بوہا حق دی جتھے ہر دم ہوہا، جو بھی نکلے لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحا۔ یہ کملی والے آقا کی عطائیں۔ یہاں اور بات کرتا چلوں، امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میری ایک بیٹی تھی، جب میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا تو میں نے اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا، لیکن آقا جب آپ نے بیٹیوں کی شان بتائی ہے مجھے میری بیٹی یاد آتی ہے، جب بیٹی یاد آتی ہے میں تڑپ جاتا ہوں، حضور ایک بار مجھے میری بیٹی مل جائے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی کو زندہ دفنا دیا ہوا ہے، مدتیں بیت گئی ہیں، کہتے ایک بار بیٹی مل جائے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کملی والے آقا نے فرمایا چل آ میرے ساتھ بتا کہاں دفن کیا۔ حضور اس کے ساتھ گئے، اس نے جا کے اشارہ کیا حضور اس جگہ دفن کیا۔ ایمان والوں اور آج کی بزم میں بیٹھنے والوں کملی والے آقا کی شان دیکھیں، منگتا جو سوال کرتا ہے جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کہتے ہیں آقا میں نے یہاں بیٹی دفن کی تھی، کملی والے آقا نے فرمایا یا فلانا عجیبی باذن اللہ، وہ بچی اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ جب حضور نے یہ بات کی تو بچی کھڑی ہو گئی، لبوں پہ کیا تھا؟ لبیک یا رسول اللہ،
لبیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک کے کلمات پڑھتے ہوئے وہ بچی کھڑی ہو گئی۔ کملی والے آقا نے جو اگلی بات کی وہ پہلے سے بھی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر چاہو بیٹا، اگر تیری مرضی ہو، تجھے تیرے باپ کے پاس روک دوں، تجھے زندہ بھی کر دیا، تیرے باپ کے پاس روک دوں اگر مرضی ہو، اور اگر چاہو تو تجھے واپس بھیج دوں۔ کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو پیار مجھے میرے رب نے دیا کسی اور نے نہیں دیا، مجھے واپس جانا، جو پیار ادھر ملا ہے نا وہ کہیں اور نہیں، مجھے واپس بھیج دیجیے۔ یہ عطائیں تھی امام الانبیاء علیہ السلام کی کہ منگتا جو لینے آتا وہ دیا جاتا۔ اب آخری بات یہ عرض کروں گا، حبیب یمنی، کفار و مشرکین نا امام الانبیاء علیہ السلام سے معجزات مانگتے رہے، پوچھتے رہے، حضور بھی دکھاتے رہے مجھ سے۔ ابو جہل آ گیا، کہنے لگا اگر آپ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ کملی والے آقا نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ جب اتنی بات کی تو ابو جہل کی مٹھی میں کینکریوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، سبحان اللہ کہو ماں، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ گونگیاں تو گلاں کرا جاندا ہے، تے میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے۔ اتنی عطائیں ہیں محبوب کریم کی۔ اب ابو جہل کا جب اپنا زور نہ چلا، اپنا زور نہ چلا، اس نے حبیب یمنی کو بلایا، کہا حبیب یمنی تم آؤ، آ کے ان سے بات کرو۔ میدان لگ گیا، حبیب یمنی بیٹھا ہوا ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں حضور ابھی آئیں گے، جب آئیں تو تو نے اٹھنا نہیں، جب آئیں تو تم نے استقبال، اگر استقبال کر لیا تو تم تو بات کرنے سے پہلے آ جاؤ گے۔ لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار ابو بکر کو ساتھ لیا، خوبصورت جبہ پہنا، ساج داج کے، اور وہ کیا رنگ ہوگا، تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چانا۔ ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے، حسن دینے مولے دنیا کوئی ورلہ جان بچاوے، جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، جیو نکلے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے، جیو کھولے پیچ زلف دے تراہی راہ پول جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ نینا کجر سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جی میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقل وچ نہ آوے، تے عقل خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، توبہ توبہ حسن سجن دیو چال نہ چلی جاوے، تے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ کملی والے آقا یوں ساج داج کے چلے، یوں ساج داج کے چلے۔ جب وہاں پہنچے حبیب یمنی کو کہا ہوا تھا تو نے اٹھنا نہیں، لیکن مصطفیٰ پہ جب نظر پڑی تو وہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ اسے کہا تجھے تو سمجھایا تھا اٹھنا نہیں، اس نے کہا میں اٹھ کب رہا تھا، پتہ نہیں کس نے مجھے پکڑ کے اٹھا دیا۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ بات چلنے لگی، حضور نے فرمایا بتاؤ تیری کیا ڈیمانڈ ہے۔ اس نے کہا اگر آپ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو آپ کو مان جاؤں، چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیں آپ کو مان جاؤں گا۔ کملی والے آقا نے فرمایا اگر دکھا دیں تو کلمہ پڑھ لے گا، اگر یوں کر کے دکھا دیں تو کلمہ پڑھ لے گا۔ اس نے کہا نہیں، ایک اور بات بھی ہے، میرا ایک درد ہے، مجھے میرا درد بھی بتانا ہے اور اس کا علاج بھی کرنا ہے۔ پہلی بات، امام الانبیاء علیہ السلام کی انگلی کا اشارہ ہوا، چاند کا کلیجہ چل جائے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ارے اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی شان، چاند کا کلیجہ چر گیا، فرمایا کافی ہے، نکل نہیں واپس جوڑے بھی، وہ نہیں جانتا جو توڑنا جانتے ہیں وہ جوڑنا بھی جانتے ہیں۔ اشارہ ہوا، چاند جڑ گیا۔ اب کملی والے آقا نے فرمایا سن، اب بات آگئی اگلے تیرے درد کی، سن تیرا درد کیا ہے۔ ان لک بنتن لیس لہا یدان ولا رجلان ولا عینان ولا لسان، تیری ایک بچی ہے، آنکھیں تو ہیں پر دیکھ نہیں سکتی۔ بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بات سوچئے، باپ ہو اتنا پریشان ہو بیٹی کے معاملے میں، پھر اس کو اس کی بیٹی کا درد کوئی بتا رہا۔ فرمایا تیری بیٹی ہے، دیکھ نہیں سکتی،
ہاتھ ہیں پر پکڑ نہیں سکتی، قدم ہے پر چل نہیں سکتی، زبان ہے پر بول نہیں سکتی. یہ اس کی کیفیت ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے جب یہ بات بتائی تو حبیب یمنی نے ہاتھ جوڑ دیا. کہتا آپ کو کس نے بتا دیا میری بیٹی کا یہ حال ہے؟ آپ کو کس نے بتایا میری بیٹی کی کیفیت، اس کا حال یہ ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو حال کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے، گھر جا کے دیکھ اللہ نے اسے شفا بھی دے دی ہے. میں گھر جا کے دیکھ شفا بھی مل گئی. اب حبیب یمنی آیا تو مقابلہ کرنے تھا پر واپس دوڑ رہے ہیں. اور زبان پہ کیا ہے؟ یا معاشر الکفار لیس الکفر بعد الایمان اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لوگوں نے کہا تو ٹکر لینے آیا تھا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا ہر شے آنکھوں سے دیکھ کے کفر جچتا ہے. جب ہر شے بندے نے آنکھوں سے دیکھی ہو، دوڑتا گھر کی طرف جا رہا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ جا کے دروازے پہ دستک دی تو وہ بیٹی جو چل نہیں سکتی تھی چلتی ہوئی آئی. وہ بیٹی جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے اس نے دروازہ کھولا. وہ بیٹی جس کی زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، زبان پہ کلمہ طیبہ کا رنگ چلا. بیوی یمنی کہتا ہے پتر تجھے یہ کلمہ کس نے پڑھا دیا؟ یہ بس یہ آپ آخری میرے جملے اور اس کو آپ نے توجہ سے سن لیں. اور میں کہا بیٹا تجھے کلمہ کس نے پڑھا دیا؟ بیٹی کہتی ہے بابا کیا سمجھتے ہو، جنہوں نے تجھے ادھر بلایا تھا ان کا زور بس ادھر چلتا ہے. جنہوں نے تجھے بلایا تھا ان کا زور بس ادھر چلتا ہے. کہا بابا جنہوں نے تجھے بلا کے نوازا ہے نا انہوں نے مجھے یہاں آ کے نوازا ہے. بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں، بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آخر تک بلا بھی سکتے ہیں وہ اور بلا بھی سکتے ہیں وہ اور آ بھی سکتے ہیں کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. اب چن چن کے کیوں سب کی اکٹھی کیوں نہیں؟ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں. اور میں اس یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں. کہیں گے حشر میں دیوانے مجھ سے یوں سرور، اور ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے ہیں. جس طرح آپ نے ذوق سے اور محبت سے یہ باتیں سنی، ایک عملی بات یہ بھی سن لیں. عاشقوں کا یہ کام نہیں ہے صرف نعرے لگائیں اور نماز نہ پڑھیں. عاشقوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ صرف کملی والے آقا کی بات کریں اور تابعداری نہ کریں. عاشق پتہ کتنے تابعدار ہوتے ہیں؟ کملی والے آقا نے مسجد میں صحابہ کو فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابہ وہاں تو بیٹھ گئے پر گلی میں عبداللہ بن رواحہ آ رہے تھے، وہ گلی میں بیٹھے. کسی نے کہا عبداللہ یار ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا سونے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا ہوں. کہا یار وہ تو ان کو کہا جو مسجد والے ہیں. بات بڑی توجہ کی ہے. کہا وہ تو ان کو کہا ہے جو مسجد والے ہیں. کہتے فرمایا تو آپ نے ان کو ہے پر آواز تو میرے کان میں بھی پڑی ہے. جب آواز کان میں پڑ گئی تو اب میرے لیے بہتر نہیں کہ میں کھڑا رہوں. چوک میں کھڑے ہو کے اذان کی آواز سن کے مسجد جانا یہ عشق نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے نماز گزار دینا یہ عشق نہیں ہے. دکان پہ بیٹھ کے نماز گزار دینا یہ عشق نہیں ہے. عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا ہوئی جانا. ہر ایک نو ایک ادوں پرکھ ہوندی ہے نو لکھ تھی ایک پچھان دائی. ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں، کوئی کم شیر دلیر جوان دائی. کہ عالم شان میں عشق دا کی دسا سمرہ دین ایمان اسلام دائی. زلف دے پیج کا مندن در جدو پھس جاون پھر پھڑکنا کی. اور رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی. جنا پھا فراق دا گل پایا دا سونا نو جانیاں جڑکنا کی. لگی جاگ تے کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو آلما رڑکنا کی. اور سنو جے تو وگیا عشق بازار بھی نہیں. نماز چھوڑ کے قرآن کی تلاوت چھوڑ کے دوستو عشق نہیں ہوتا. خدا رہا نماز کی پابندی بھی کرے. جے تو وگیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑیا اتے دار بھی نہیں تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا. وہ کئی جنگل گانے پہندے نے، کئی دوزخ لنگنے پہندے نے. جڑا بن کے عاشق سکھ ٹونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں. دل دتیاں باج نہ پیار ملے تے سر دتیاں باج نہ یار ملے. دے جے سونا اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا اور بپار بھی نہیں.
جڑا ہو کے کھڑا کناریاں تے چھلاں دے نظارے لیندا ہے عشق دے اس سمندر دے او موتیاں دا حقدار بھی نہیں جدو سونے پوچھیا حال میرا وگ پہ پر نالے ہنجواں دے میں رہ سکیا خاموش بھی نہیں کچھ کر سکیا اظہار بھی نہیں تے آزم اس جھوٹی دنیا نے او کی دے دیتا کی دینا ہے چل یار نو راضی کر لئیے اس سادہ کچھ اعتبار بھی نہیں تے کوثر دا پانی ہے سونے دے نال آئیے جن دونج بھی تجانی اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آپ کے ذوق کو شوق کو جذبے کو سلامت رکھے محفل پاک جاری رہے گی میں نے چونکہ یہ گزارش کی تھی میں نے کس جگہ پہ پہنچنا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ وما توفیق مسجد کی زینت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے اللہ تعالیٰ محافل میلاد کا صدقہ ہمیں پکا سچا نمازی بنائے عشق و محبت کی سچی ہمیں لگن نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اب انشاءاللہ جہاں سے مفتی صاحب سے پہلے محفل پاک کا سلسلہ تھا وہیں سے میں محفل پاک کو آگے بڑھاتا ہوں ہدیہ ناز شریف پیش کرنے کی ساتھ حاصل کرتے ہیں محترم المقام جناب حاجی محمد بوٹا مغل صاحب تشریف لائیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کر کے ہمارے دلوں کو منور یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا نبی اللہ تیرا کھانا میں تیرے گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاوا تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاوا تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے نہ کیڑی سیج تیرے لئی میں کیڑی سیج تیرے لئی بچاواں یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ جگاؤ پاگ میرے بھی ابو ایوب دیوانو جگاؤ پاگ میرے بھی ابو ایوب دیوانو مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ میں کچھ